السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ یہ ہر ایج کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں بہت سوال ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس بہت شیم ایلیمنٹ ہے، یعنی شیم ایلیمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اتنی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، ہم کسی سے پوچھنے کے بارے میں بہت گھبراتے رہتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا اوپنلی اور کوئکلی ان تمام باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ اور آج کے سیشن میں میرے جو ٹارگٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ طہارت کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس طہارت کو ہم نے کس طرح اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب کوئی عبایا پہن لیتا ہے، اسکارف لے لیتا ہے، تو ہم اس کو پہلا جملہ یہ بولتے ہیں، تمہاری زندگی تو آسان ہوگی نا، نہ کنگھی کرنی، نہ کپڑے بدلنے، جیسے مرضی جہاں دل چاہتا ہے آؤ جاؤ۔ لیکن ریالٹی یہ نہیں ہے۔ جسٹ بیکاز وی آر کورنگ آور باڈی ڈزنٹ مین کہ ہم اپنے آپ کو گندا رکھنا شروع کر دیں۔ دوسرا امپورٹنٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی خاطر کچھ کام کرنا ہے، تو کئی چیزیں ہمیں بڑی مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور وہ مشکل ہمیں کیوں لگ رہی ہیں؟ اس لیے لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے خود بھی پریکٹس کرنا ہے۔ جب ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، دین کے لیے کوئی کام کرنا ہے، تو ہمیں کئی دفعہ بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے اپنی پریکٹسز کو انہینس کروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے دن کے لیے اتنے چھوٹے چھوٹے کام بتائے ہوتے ہیں جو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ صرف اگر ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر لیں گے، اپنی انٹینشن کو صحیح کر لیں گے، تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہم نے جو چیز سمجھنی ہے، جو 3 امپورٹنٹ ایریاز ہیں جب ہم طہارت کی بات کرتے ہیں، کلینلینس کی بات کرتے ہیں، ہمیں وضو کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں غسل کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں تیمم کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف طرح کی امپیورٹیز اور نجاستیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف اپنی ذات کو ہی نہیں پرفیومڈ رکھتا، اپنی انوائرمنٹ کو بھی۔ یعنی جب آپ کی کوئی پارٹی ہوتی ہے، کہیں آپ نے آنا جانا ہوتا ہے، اور جب آپ تیار ہوتے ہیں اور اوپر سے نیچے تک آپ اس قدر حسین لگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے پیچھے مڑ کر اپنے کمرے کو بھی دیکھنا ہے کہ ادھر لگتا ہے کہ ٹورنیڈو آیا ہے، تو اس چیز کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اور ایون جیسے آپ اپنے کالج میں آتے ہیں، آپ مارکیٹ پلیس پہ جاتے ہیں، پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ہر جگہ پر ہم اس صفائی ستھرائی کا کیسے خیال رکھتے ہیں، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور اس کی جو بنیاد ہے ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، آدھا حصہ ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی پہچان ہے، شرط ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا دل بہت صاف ہے، میں بہت ایک اسپیشل ریلیشن شپ رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو وہ آپ کی طہارت سے پتہ چل جائے گا۔ آپ کتنا اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں پر 2 ایسپیکٹس ہیں۔ اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں، کیسے میں پتہ چلے گا کہ جی انسان طہارت یا صفائی ستھرائی، کلینلینس کو امپورٹنس دیتا ہے۔ اسلامک ٹرمینالوجیز 2 ہیں، ایک ہے طہارہ اور ایک ہے تزکیہ۔ اب ان کے فرق کو ہم نے سمجھنا ہے، بیکاز یہ فرق بھی ہیں اور انٹیگریٹڈ بھی ہیں۔ جو طہارہ ہیں وہ آپ کی جسمانی صفائی آ جائے گی اور ماحول کی صفائی آ جائے گی، اور جو تزکیہ ہیں وہ آپ کی ذہن کی، سوچ کی صفائی آ جائے گی۔ یعنی فرض کریں آپ جسمانی طور پہ اپنے آپ کو بہت پیور رکھتے ہیں، لیکن دماغی طور پہ
آپ الجھے ہوئے ہیں، انسٹا، ٹک ٹاک اور اس کے علاوہ ایسی ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں جو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ اپنا پاسورڈ کھول کے اپنی امی کو بٹھائیں اور ان سے کہیں مام ہیو اے لک ایٹ مائی انسٹا اینڈ ٹک ٹاک، تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی اپنی ایکچوئل آئیڈینٹی اگر ان کے سامنے ڈسکلوز کریں، اپنی کچھ چیٹس ان کو پڑھا دیں، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر یہ بیلنس کیسا ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ذہنی طور پہ بہت پاک صاف ہیں اور آپ کا جو فون ہر وقت آپ کے پاس ہوتا ہے وہ گند سے بھرا ہوا ہے. کیونکہ سوچ اگر آپ کی گندی ہوگی تو جو جسمانی طہارت ہے نا وہ بھی نہیں ہو سکے گی، اینڈ وائس ورسا. یہ دونوں بہت ویل کنیکٹڈ ہیں. آپ جب اپنی باڈی کا خیال رکھنا شروع کریں گے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے چیلنج کہ میں بہت سے غلط کام چھوڑنا چاہتی ہوں، مجھ سے چھوڑے نہیں جاتے، تو آپ اپنی باڈی کلینلینس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے جسمانی طور پہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو روحانی طور پہ بھی آپ بہتر ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ روحانی طور پہ بھی ایک ایفرٹ کرتے ہیں کہ مجھے اپنی سوچ کو، اپنے کاموں کو اچھا رکھنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جسمانی صفائی بھی بہتر ہو جاتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اس کے لیے سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وی ہیو ٹو ورک آن ویریس پیراڈائمس. مثلاً سوچوں پہ بھی کام کرنا پڑے گا، جذبات پہ بھی کام کرنا پڑے گا، اور اپنے بیہیویئرز پہ بھی کام کرنا پڑے گا. یہ ہولسٹک اپروچ جب تک آپ کی نہیں ہوگی، آپ کے پرابلمز انٹینسیفائی ہوں گے. اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں جب کہ ڈارک ایجز تھیں، اس میں لوگ کتنے دن نہاتے نہیں تھے، اور جب وہ نہیں نہاتے تھے تو ان کو جوئیں پڑی ہوتی تھیں اور باقی کیڑے پڑے ہوئے ہوتے تھے، سکن ڈیزیزز، باقی ڈیزیزز، بیماریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں. اور اگر کوئی اپنے ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا تھا یا نہاتا دھوتا تھا تو اس کو ایک طعنہ ملتا تھا، تم کیا مسلمان ہو گئے ہو جو تم نہاتے دھوتے ہو، جو تم اپنی طہارت کا خیال رکھ رہے ہو؟ تو یہ مسلمان کی ہمیشہ سے پہچان رہی ہے. اور میں بتاؤں، بینگ ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر، میرے لیے بہت پریشانی کی بات ہے کہ ہم اب اس ایرا میں آ گئے ہیں جب مسلمان ہی نہانے دھونے کا، طہارت کا، صفائی کا خیال نہیں رکھتے. میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 40 دن تک اس خاتون کو نہانے نہیں دیا جاتا، اور اب بچوں کو بھی نہیں نہلایا جاتا. کیونکہ میں بائی پروفیشن پیڈیٹریشین ہوں تو میرے پاس بچوں کو لے کر آتے ہیں. 2 ہفتے کا بچہ ہے، 3 ہفتے کا بچہ ہے، پورے جسم پہ دانے نکلے ہوئے ہیں، سکن انفیکشن ہے. اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی ماں کو کوئی گرم دوائی ہم نے شاید دی تھی، بلکہ ہم نے بھی نہیں، ڈاکٹر نے دی تھی جو ہمیں کھلانی پڑی، اس کی گرمی کی وجہ سے دانے نکل آئے ہیں. اور جب میں پوچھتی ہوں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم اس بچے کو نہلایا کب تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ جی جب سے پیدا ہوا ہے 1 دفعہ نہلایا ہے. ہم وہ جو وائپس ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ تو سارے آرٹیفیشل، اس کے اوپر ان کی ساری ہوتی ہے، سینیٹائزیشن ہوتی ہے جو سکن الرجیز دیتی ہے. بچوں کی سکن اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کانسیپٹ نہیں ہے. اور جب میں اکثر ان بچیوں سے، وہ جو مائیں ہیں جو کہ 40 دن سے نہیں نہائی ہوئی، جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کتنا پڑھی ہوئی ہیں، تو اکثر وہ بتاتی ہیں بیچلرز، ماسٹرز. تو اگر ہم نے اتنی ایجوکیشن حاصل کر لی لیکن یہ بیسک کانسیپٹ اپنے درست نہیں کیے تو وی آر گوئنگ ٹو لینڈ ان پرابلمس. ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صفائی بہت پسند ہے. جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اور جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے ہیں. آپ دیکھیں اس میں بھی دونوں کا بلینڈ آ گیا. اس میں تزکیہ والا یا اسپرچل ایسپیکٹ آف کلینلینس بھی آ گیا، کیونکہ ظاہر آپ سے گناہ تو ہوں گے، کوئی غلطیاں تو ہوں گی. جب غلطی ہوگی تو آپ فوراً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سوری، توبہ، استغفار کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں، اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ میں نہیں کروں گی. یو میک اے پلان فار یور سیلف. اور
جسمانی طور پہ بھی ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی بھرپور کوشش کریں. میں آپ کو بالکل پریکٹیکل ایسپیکٹس بتاؤں گی، بیکاز میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت ساری فقہی مسائل میں الجھاؤں. اگر آپ کا کوئی بہت کمپلیکیٹڈ کویشچن ہے، بہت کوئی اسپیسیفک سینیریو ہے، تو آپ کو کسی اسکالر کے پاس جانا چاہیے، خاص طور پہ جو مفتی ہوتے ہیں، اور ان سے آپ ریٹن فارم میں دے کر پوچھ سکتے ہیں. لیکن بیسکس کو پہلے ٹھیک کریں. اب بیسکس میں ہم بات کریں گے جسمانی طہارت کی. فزیکل جو کلینلینس ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ واش روم کو استعمال کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. کیونکہ سب سے زیادہ ڈر اور خوف اس بات کا ہوتا ہے، چاہے آپ ٹریول کر رہے ہیں بائی روڈ بائی ایئر، سب سے زیادہ خوف یہ ہوتا ہے کہ واش روم کا کیا حال ہوگا. کیونکہ ہمیں صفائی ستھرائی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور بالکل کیونکہ گھروں میں بھی ہم اپنے واش رومز کو صاف نہیں کرتے، وہاں پہ صفائی ستھرائی صحیح طرح نہیں کرتے، تو جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں وہاں بھی برا حال ہے. اب میں دیکھتی ہوں کئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو یورین کے انفیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک تو وہ پانی کم پی رہی ہوتی ہیں، اسی طرح جب وہ کالج آتی ہیں نا تو واش روم سے ان کو اتنی اسمیل آتی ہے، وہ واش روم استعمال نہیں کرتی. اچھا، کئی دفعہ ہم کالج کو یا انسٹیٹیوشن کو برا کہتے رہتے ہیں کہ توبہ اتنا کوئی صفائی نہیں کرتے، لیکن اگر آپ دیکھیں وہاں جا کر تو انہوں نے اسپیشل لوگ ہائر کیے ہوتے ہیں جو ہر وقت صفائیاں کر رہے ہیں. ہم اپنا حصہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم ان واش رومز کو استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح اسلامک جو طریقہ ہے اورل ہائیجین کا، اس میں کیا ہے کہ آپ مسواک استعمال کریں. اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ ٹوتھ برش استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، ضرور کر لیں ٹوتھ برش بھی. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جب ہم کوئی ٹی وی میں ایڈ دیکھتے ہیں نا کہ کسی نے برش اٹھایا اور لمبی سی لائن ٹوتھ پیسٹ کی لگائی اور پھر خوب رگڑ رگڑ کے دانت صاف کیے، اس سے صفائی ہوتی ہے؟ ایسے نہیں ہوتی. اگر آپ کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے سافٹ ٹوتھ برش لینا ہے. اکثر لوگ ہارڈ ٹوتھ برش لے لیتے ہیں، کہتے ہیں میں ذرا سخت والا ٹوتھ برش لوں گی، اس سے صفائی اچھی ہوگی. تو ڈینٹسٹ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سافٹ ٹوتھ برش لینا ہے. پھر آپ نے جو ٹوتھ برش لینا ہے، آپ نے اس پہ بالکل مٹر کا جو دانہ ہوتا ہے اس سائز کی ٹوتھ پیسٹ ڈالنی ہے. اماں ابا بھی شکر کریں گے، نہیں تو ان کو ہر ہفتے نئی ٹوتھ پیسٹ لانی پڑتی ہے. مٹر کے دانے کے جتنا آپ ڈالتے ہیں، اور پھر آپ کی موومنٹ سرکولر ہونی چاہیے، سرکولر موومنٹس. اسی طرح فلاس بھی کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے منہ کو اچھی طرح دھونا چاہیے، پانی بھی پینا چاہیے. اور مسواک تو آپ سارا دن میں ہر وقت کر سکتے ہیں، جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ فائدے آتے ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اٹس کالڈ امیونٹی بوسٹر، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے انگریڈینٹس جاتے ہیں مسواک میں جو آپ کی صحت کو اچھا کرتے ہیں، یہ آپ کی سوچ کو اچھا کرتے ہیں، یہ آپ کی میموری کو اچھا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ کسی کو ملنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، سونے سے پہلے ہر ٹائم پہ مسواک کی. لیکن اگر آپ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ بھی کرتے ہیں تو اس کو کرنے کا ہمیں ٹائم بھی پتہ ہونا چاہیے. صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ساتھ ہی برش کرتے ہیں، پھر ناشتہ کر کے کچھ کھا پی کے کالج آ جاتے ہیں. کالج آتے ہیں تو اب کافی دیر تک آپ کچھ کھا نہیں سکتے، تو وہ جو بیکٹیریا صبح آپ نے کھایا ہوتا ہے وہ صاف نہیں ہوتے، وہ ہمارے دانتوں کو خراب کرتے رہتے ہیں. تو اصول یہ ہوتا ہے کہ صبح آپ نے پہلے ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے ٹوتھ برش کرنا ہے اور کلی کرنی ہے، اور آپ مسواک کرتے ہوئے آ جائیں ساتھ. پھر اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے ضرور اپنے دانتوں کو صاف کرنا ہے. اکثر لوگ اس کا بھی خیال نہیں رکھتے. وہی بات، ہم اپنی اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور انجوائے کرتے کرتے سو جاتے ہیں. کوئی ہمیں ایسا مسئلہ نہیں لگتا کہ جی ہم کچھ بھی کریں اپنا خیال. تو یہ ہمیں سمجھ آ گیا. پھر اس کے بعد یہ کہ نہانا دھونا جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ خالی شاور لے سکتے ہیں، آپ ہفتے میں کچھ دن رکھ سکتے ہیں جس دن میں نے پراپر نہانا ہے. پھر اسی طرح جمعے کا ہمیں مست بتایا گیا ہے کہ غسل کا اہتمام کیا جائے. تو یہ بھی ہماری اوپر ایک ذمہ داری ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم پوری ٹینکی خالی کر دیں اور باہر نکل کر بہن بھائیوں کو منہ چڑھائیں کہ اب تو گیزر میں بھی گرم پانی ختم اور ویسے بھی پانی ختم، میں نے نہا لیا.
ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے پانی منیمم ریسورسز کو ویسٹ نہیں کرنا. یعنی وضو کے لیے بھی ایک حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے پورا دریا سمندر بھی ہے تو اتنا ہی پانی لیا جائے جتنی ضرورت ہے, اپنے ریسورسز کا صحیح استعمال کیا جائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کپڑے پہننے ہوتے ہیں, خاص طور پہ انڈر گارمنٹس پہننے ہوتے ہیں, وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم اوپر سے تو صاف رہتے ہیں, اندر سے ہم گندے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اندر سے صاف نہیں ہیں نا, آپ چڑچڑے ہوں گے, آپ کی لینگویج بھی اچھی نہیں ہوگی. میں کئی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے پک کرتی ہوں, کیونکہ وہ نا جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ان کا سٹائل اچھا نہیں ہوتا, گالی گلوچ کرتے ہیں, اماں ابا کو برا کہتے ہیں, بیکاز اندر سے آپ کو نا کلینلینس کی فیلنگ نہیں آتی, صفائی ستھرائی کی فیلنگ نہیں آتی. اور جب اندر سے آپ صاف نہیں ہوتے تو سوچ بھی آپ کی پھر صحیح نہیں ہوتی, وہ سب چیزیں آپ کو بادر کرتی رہتی ہیں. تو انڈر گارمنٹس آپ اپنے جو ہیں وہ چینج کریں, فریکوینٹ چینج کریں, صاف ستھرے پہنیں, اور ان کو ویسے بھی دھونے کا سارا جو سلسلہ ہے وہ خود کرتے رہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ آتا ہے وہ ہے جو پرائیویٹ پارٹ میں ہمارے بال ہوتے ہیں, جو میں بتایا گیا, اس کو ریموو کرنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. اب اس میں آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے. بیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کوئی ویکسنگ وغیرہ کریں. ایک زمانے میں لوگ پارلرز وغیرہ جا کے زیادہ کرواتے تھے, ان کے پاس ایک یہی چوائس تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہمارا پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح سے کسی کے سامنے ایکسپوز نہیں کر سکتے. سطر کا جو حصہ ہوتا ہے نا, کہ جو کسی کے سامنے ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے. تو اب تو آج کل آپ کو سٹرپس مل جاتی ہیں جو آپ آسانی سے لا سکتے ہیں اور خود بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ایون ایسے ویکس مل جاتی ہے مختلف طرح کی. اور لڑکیاں ماشاءاللہ آج کل اتنی شارپ ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بیوٹی پارلرز کا اتنا کام ہی نہیں رہا, رول ہی نہیں رہا. آپ ہر طرح کا میک اپ کر لیتے ہیں, ہر طرح کی آپ کو طریقے بہت سے آتے ہیں. تو آپ نے اس کے معاملے میں پرٹیکولر رہنا ہے کہ اپنی جسمانی صفائی جو ہے اس کا خیال رکھا جائے. اچھا, پھر اس کے بعد جو اگلا امپورٹنٹ اسٹیپ آتا ہے اپنے نیلز کو کاٹنا اور ان کو صاف ستھرا رکھنا. جو جسمانی صفائی ہے اس کا جادو سے بھی بہت بڑا تعلق ہے. یعنی جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پہ کوئی جادو کر رہا ہے, ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے, یا ایسی باتیں جو کہ غیر معمولی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں آپ کو یہ سب باتیں دیکھنی ہیں. کیونکہ آپ جتنا گندا رہتے ہیں یہ شیاطین اور جادو آپ کو زیادہ اثر کرتے ہیں. جیسے آپ اگر گھر کا کھانا کھاتے ہیں تو آپ ہیلدی رہتے ہیں, آپ بازاری کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, آپ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. تو جو نیلز ہیں نا, یہ شیاطین اور جنوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. تو میرے پاس ہوتا ہے کئی دفعہ جب میں جادو کے اوپر کہ جادو کیا ہے اور اس کو کیسے مینیج کرنا ہوتا ہے اور اس کے کیا سارے ایفیکٹس ہیں وہ بتاتی ہوں, تو اسٹوڈنٹس کئی آتی ہیں میرے پاس کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے ان یوزول کچھ ایونٹس ہوتے ہیں, تو اور ناخن ان کے اتنے لمبے ہوتے ہیں. تو ناخن آپ کے ٹرمڈ ہونے چاہیے, صاف ستھرے ہونے چاہیے. یہ کوئی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے. ہم اپنے بارے میں جب خود کانفیڈنٹ ہوں گے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو پھر بھی ہم کیئرفل رہیں گے. اسی طرح سے ڈیوڈرنٹس وغیرہ کا استعمال کرنا, اور اس کے لیے میں آپ کو سب سے آسان نسخہ بتاؤں گی کہ آپ کے پاس پھٹکڑی ہونی چاہیے. اپنے امی کو بتائیں, کچھ لوگ گھر میں استعمال کرتے ہیں, آپ پنساری کی کسی کی دکان سے لے لیں, کرسٹل سا ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ, اس کو آپ تھوڑا سا پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں. کوئی آپ کو جو ہے نا بدبو آپ کے جسم سے نہیں آئے گی, کیونکہ بہت سے جو کمرشل ڈیوڈرنٹس ہیں ان میں ٹاکسنز ہوتے ہیں جو زیادہ لوگ اگر استعمال کرتے ہیں, زیادہ دیر کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو ان سے ایون کینسرز ہونے کا یا اور بیماریاں ہونے کا, کچھ لوگوں کو الرجیز ہو جاتی ہیں, ایسا ڈر ہوتا ہے. پھٹکڑی جو ہے وہ نیچرل چیز ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ ٹھیک رہتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ایک پیس ہے پھٹکڑی کا, تو انڈر آرمز پہ آپ اس کو 2-3 دفعہ پھیریں. گرمیوں میں آپ کو پسینہ بھی کم آئے گا اور آپ سے اسمیل بھی نہیں آئے گی. یعنی ایک بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے استعمال کرنے کا. پھر اسی طرح ایک اور جو امپورٹنٹ ایریا ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے پیڈز کو, جو آپ کے سینیٹری پیڈز ہوتے ہیں, ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا. پبلک پلیسز میں, جس میں آپ کا کالج بھی شامل ہوگا اور اس طرح کی جگہیں بھی شامل ہوں گی, واش روم میں لڑکیاں جاتی ہیں, بہت کامن یہ کمپلین ہے, اور ویسے کھلا پھینک کے آ جاتی ہیں, پرواہ نہیں کرتی. تو آپ نے اپنی عادت ڈالی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جن اور شیاطین اس چیز پہ بہت آتے ہیں.
علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو اس پہ خون بھی لگا اس کو بھی دھو کر بہاؤ اور اپنے پیڈز کو جمع کر کے کہیں مٹی میں دفناؤ تاکہ اس تک پہنچ نہ ہو سکے. لیکن کم از کم پہلے سٹیپ پہ تو آئے نا. پہلا سٹیپ یہ کہ گھر ہو یا باہر ہو تو جب بھی آپ سینیٹری پیڈز استعمال کریں آپ کے پاس کوئی شاپر چھوٹا سا ہونا چاہیے. اور آئیڈیلی یہ ہے کہ ہم پلاسٹک کو بھی استعمال نہ کریں. ہم کوشش کریں جیسے کوئی اخبار ہے کوئی ایسی چیز ہے اور اس میں اچھی طرح سے ریپ کر کے کاغذ میں تو اس کو جو بھی وہاں پہ ڈسپوزل کے لیے کوئی ڈسٹ بن ہے کچھ ہے اس میں پھینکیں. کچھ اداروں سے مجھے اس طرح کی پریشان کن کال آئی اور مجھے انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا ہر دوسرے دن گٹر بند ہو جاتے ہیں اور جب ہم بلاتے ہیں کوئی جینیٹوریل سٹاف کو کہ جی گٹر کھولیں, مرد ہوتے ہیں کیونکہ خواتین تو یہ کام نہیں کر پاتی. باتھ روم میں تو وہ بیچاری ہر وقت ہی چیزیں اٹھاتی رہتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے وہاں پر آ کر گٹر کھلوائے تو وہاں پہ اسی طرح سینیٹری پیڈز ڈھیر سارے نکلے. اب کتنی شرمندگی کی بات ہے بینگ فیمیلز اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو اس طرح کی مہمز نکلتی ہیں نا جس میں ایک عورت کو بتایا جاتا ہے اس میں شرم کی کیا بات ہے اور دیواروں کے اوپر طرح طرح کے پیڈز لگا دو اور خون بھی دکھا دو اور یہ کام بھی کر دو, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. ہمیں ایک شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جو ایک منتھلی سائیکل ہے اس کو صحیح طرح سے مینیج کرنا آنا چاہیے. اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا تھا اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا. اب آپ دیکھیں ہم جس جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ہم وہاں پہ ٹیشو پھینک دیتے ہیں, چیئر ٹیڑھی پڑی ہوتی ہے ہم پرواہ نہیں کرتے گزر جاتے ہیں. اچھا جو ہمارے آگے ڈیسک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم پھول بوٹے بناتے رہتے ہیں, اتنا خراب کر دیتے ہیں ڈیسک کو, چاہے وہ پلاسٹک کے ہیں چاہے وہ ووڈن ہے, کہ وہ بیچارہ جو کالج ہوتا ہے یا ادارہ ہوتا ہے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد ان کو نئی چیزیں لینی پڑتی ہیں کیونکہ وہ صاف ہی نہیں ہو سکتی. ہاتھوں پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کوئی میرے پاس کھڑا اور مجھے کہ میں نے آپ سے الگ سے بات کرنی ہے, نمبر ملے گا آپ کا؟ اگر میں کو اچھا ٹھیک ہے میرا یہ ای میل ایڈریس لے لیں یا یہ نمبر لے لیں, ہاتھ آگے کر کے لکھ رہی ہیں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ ایکسکیوز می, میں تو نہیں بتاؤں گی آپ ہاتھ پہ لکھیں گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہ صفائی ستھرائی کا پتہ ہے نہ کوئی بیسک مینر آپ کو پتہ ہے. تو ہمیں ان معاملات میں بہت محتاط رہنا چاہیے. اپنے کمرے کی صفائی کرنی چاہیے, چیزوں کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھنا چاہیے. یہ ہے ہماری فزیکل صفائی. اور اب دیکھیں اصل ہمیں یہاں پہ کیا بات سمجھ آ رہی ہے جب ہم فزیکل صفائی کو دیکھتے ہیں. جب آپ اس طرح صفائی کرتے ہیں آپ کا پورا سسٹم صاف ہو جاتا ہے, اندر باہر آپ صاف ہو گئے ہیں. اندر باہر سے آپ جو ہے نا وہ ایسی حالت میں آ گئے ہیں جس میں آپ بالکل فریش ہوں گے, آپ تھکے ہوئے نہیں ہوں گے, آپ کو اپنا آپ اچھا لگے گا. کتنے ینگسٹرز ایسے ہیں جن کی سیلف اسٹیم لو ہے, جن کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں, جو کہتے ہیں مجھے اپنا آپ ہی اچھا نہیں لگتا, میں کسی اور کے بارے میں کیا سوچوں, آئی ہیٹ مائی سیلف. وہ سیلف ہارم میں جاتے ہیں. اور بہت سی وجوہات ہیں لیکن دیکھیں طہارت بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اس کی. آپ کو اپنا آپ نہیں اچھا لگ رہا ہوتا, اندر سے آپ کو اچھی فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی. تھوڑا سا واش روم جانے کے جو آداب ہوتے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں ایک صحابی ہیں سلمان رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم teaches us about everything, even about excrement. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا. بیت الخلاء کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا کیونکہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. یعنی ہم بھی اگر کسی کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کریں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, کتنی عجیب باتیں کر رہی ہیں. I wish we had talked about some other subject. لیکن کیا کہا گیا تھا, الطہور شطر الایمان. تو ہماری سوسائٹی میں بات ہے. یعنی اگر امی آپ سے پوچھتی ہیں باتھ روم گئی تھی, پیشاب کر کے آئی ہو, پوٹی کر کے آئی ہو, ہم کہتے ہیں امی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ, یہ کوئی بولنے والے ورڈز ہیں. اچھا ہم ایف گالی, بی گالی اور پتہ نہیں کون کون سی گالیاں, میں تو ان کا نام ہی نہیں لینا چاہتی, وہ ساری دے رہے ہیں, بےہودہ ترین گفتگو کہہ رہے ہیں, اور وہ ہم سمجھ رہے ہیں بڑے ان ہیں, ہم تو بڑے سٹائلش ہیں. تو یہی بات سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ ہاں ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بیٹھنا کیسے ہے, یورینیشن کیسے کرنی ہے,
اگر سٹول پاس کرنا ہے تو اس کے لیے کیسے صفائی طہارت کرنی ہے، کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے، کس ڈائریکشن میں بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ طہارت کی بات ہے، اور یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم بہت غلطیاں کریں گے۔ تو باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں ناپاک جن اور جنیوں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ شیاطین کی جگہ ہے، گڑھ ہے، تو وہاں پہ اندر موبائل لے کے جانا، call to nature is be associated with your mobile۔ امی کہتی ہے کہ موبائل کا کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں اندر جاتا ہے؟ میں جب ینگ تھی تو ہمارے زمانے میں لوگ بکس لے کر جاتے تھے، اخباریں لے کے جاتے تھے، وہ بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح باتھ رومز کو اوورلی ڈیکوریٹ کرنا، لگے کہ جتنا آپ کا اچھا ڈرائنگ روم ہے اتنا ہی اچھا باتھ روم ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ کیا ہے؟ دعا پڑھیں، یاد رکھیں یہاں شیاطین ہوتے ہیں، میں نے یہاں ایکسٹرا کام نہیں کرنا، بس جو اپنی ضرورت ہے اس کو پورا کیا، طہارت کی، صفائی کی، باہر۔ یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے، اور باہر نکلتے ہوئے بھی پھر ہم دعا پڑھتے ہیں۔